جیلانی الہی خیر گردان بحق شاہ 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 جیلانی بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ واصحابہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یا حضرات، قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ مجمع آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، ماشاءاللہ پنڈال بھی خوبصورت، مجمع بھی خوبصورت، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والا دولہا بھی خوبصورت، اور دولہا خوبصورت کیوں نہ ہو، یقینی بات ہے شہزادہ رسول ہیں، شہزادہ رسول پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہیں۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، حضور کی زیارت کریں اور میری تقریر بھی سماعت کریں۔ میری تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ کے مالدہ کی شان اور جان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرام الحق صاحب قبلہ، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، میرے بعد ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے۔ فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ تک صرف دو باتیں پہنچاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ مقام رسول کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام، مصطفیٰ کا مرتبہ، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہل بیت کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ صرف دو باتیں انشاءاللہ ایسی ایسی حدیث آپ تک پہنچاؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، اپنے آقا کی شان و عظمت کا بھی آپ کو علم ہوگا، اور اہل بیت رسول کی بھی شان و عظمت کا آپ کو علم ہوگا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بچہ بھی ادب سے بیٹھے، جوان بھی ادب سے بیٹھے، اور بزرگ بھی ادب سے بیٹھے۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بالکل ادب سے بیٹھے، حضور کی زیارت بھی کریں اور میری تقریر بھی سماعت کریں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی، اپنے رنگ میں پڑھیے، اپنے رنگ میں پڑھیے، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر سنیے۔
شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے سیدی سرکار شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و اصحاب النظام وبارک وسلم۔ معزز حضرات، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، دنیا کے سارے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، مگر میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، مجھے اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو ماشاءاللہ۔ آپ کے بیٹھنے کا انداز بالکل دیوانے والا انداز ہے، اسی انداز میں آپ بیٹھئے اور میری تقریر کو سماعت کیجئے، میری طرف دیکھئے، قرآن کا انداز بیان دیکھئے۔ قرآن کہتا ہے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، مگر تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بشر تو ہوں لیکن کسی بھی چیز میں تم ہماری طرح نہیں ہو، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ میری طرف دیکھیے، ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے رسول بشر ہے، زور سے بولو ہمارا ایمان ہے رسول بشر ہے، رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے، جو خدا کے برابر مانے وہ کافر ہے، جو خدا کے جیسا مانے وہ کافر ہے۔ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، ادھر دیکھو رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے کبھی استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، جب شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک پوتا علامہ بن کر دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بیٹا مفتی بن کر اپنے باپ کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا
करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि नबी हम जैसे थे, तो उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। आज कुछ बेईमान लोग कहते हैं नबी हम जैसे थे, उनसे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आओ होश में। सहाबी नबी की तरह नहीं, गौस नबी की तरह नहीं, कोई कुतुब अब्दाल नबी की तरह नहीं, तो तुम जैसा कबीना नबी की तरह कहां से हो सकता है? मेरी तरफ देखो हजरात, मेरी तरफ देखो। अगर रसूल की शान और अजमत को पहचानना चाहते हो, अगर अपने आका की रिफत को पहचानना चाहते हो, तो किसी जाहिल से मत पूछो, अंगूठा छाप से मत पूछो, बदअकीदे बदमजहब से मत पूछो। अगर अपने आका की शान देखनी है तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान मेरे रसूल कैसे बशर थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, रसूल बशर जरूर है मगर कान खोलकर सुन लो, ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा इको और कम करवा दो। मैं इको में नहीं बोलता, लेकिन इधर देखिए इनका इको बढ़ा है, थोड़ा इको नॉर्मल कर दो, इको को नॉर्मल रखो ताकि लोगों को आवाज साफ सुथरी मिले। कल के माइक की सेटिंग बहुत अच्छी थी, इधर देखिए, लेकिन आज थोड़ी सी कमी का एहसास हो रहा है। मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। जहां रहिए अपने नबी की तारीफ कीजिए, जहां रहिए अपने नबी का खुतबा पढ़िए, जहां रहिए अपने नबी का जिक्र कीजिए। अपने नबी को इधर देखो, सारी कायनात में बादे रब, जोर से बोलो बादे रब, सारी कायनात में अफजलो आला जारिए। ये है हमारा ईमान, ये है हमारा अकीदा। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। पहले वो हदीस कि मकाम रसूल क्या है, फिर उसके बाद वो हदीस कि मकाम अहले बैत क्या है, आले रसूल का मर्तबा क्या है। ऐसी ऐसी हदीस कि तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस आप सुनो कि मकाम रसूल क्या है। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान वअना बिबाज़ि बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द वकान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़ फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो। मैंने कहा इको नॉर्मल करने के लिए तो बढ़ा दिया, इको कम करो, मजाक समझ रखा है। हजरत की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वरना माइक वाला मेरा नाम सुन के थर थर कांपता है।
बिल्कुल अदब से बैठो, होश में बैठो। अभी मैंने आपको जो हदीस सुनाई, मतलब सुनो, मजमा को समझ में आना चाहिए कि मौलाना आम बोल रहे हैं कि इमली, जोर से बोलो। और अगर समझ ही में ना आए तो फिर गुलाम रब्बानी का बैठना या बोलो मुफ्ती साहब किबला का खिताब करना, ये दोनों बेफायदा है। मेरी तरफ देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफा नंबर 515। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी से मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, कौन सी निशानी आपने देखी? तो गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले फरिश्ते की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, हुआ क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी, जोर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। गौर से सुनिए, नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद दोनों फरिश्ते मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। जैसे वो गायब हुए तो कुछ लम्हा बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। बहुत बड़ा तराजू। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं तराजू लेकर आ रहे हैं। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप आप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं, फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं दोनों फरिश्ते फिर गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए,
سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہ بامتہ لرجحھا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، ایک تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ رفعت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ادھر دیکھیے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیج والا ہی کرے، اے بابو لوگ، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام اسٹیج والا کرے، سارے کام مولوی لوگ کرے، آپ لوگ بھی تو کرو۔ اور یہ سیٹو کو دیکھیے، یہ میرا دیوانہ ہے، حضور کا تو ارے بولو دیوانہ ہے ہی، حضور کے صدقے میں اس ناچیز کا بھی یہ دیوانہ بن گیا ہے۔ میں آج سے سیٹو کو نہیں، بہت دن سے جانتا ہوں، شروع سے کھانا کھلا رہا ہے، صبح سے خدمت میں لگا ہے، کہا حضرت آج آپ کی تقریر میں ایسا نعرہ لگاؤں گا کہ جیسا نعرہ پورے مالدہ میں کسی نے نہیں لگایا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ چپ چاپ روزہ رکھے بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، ادھر دیکھیے یہ دیوانہ کیسا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، کتنے لوگوں نے حدیث سنی؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو، زور سے بولو سبحان اللہ، سب لوگ بولو سبحان اللہ، حضور کی محبت میں بولو سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کرو۔ یہ بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ زور سے بولو۔ دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو، 10 کی بات کیوں کر رہے ہو، 100 کی بات کیوں کر رہے ہو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو یہ گلی کوچوں میں پھرنے والا بے ایمان، بد عقیدہ، بد مذہب، بولو نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد سے اگر کوئی کہے نبی ہم جیسے تھے تو اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ مسلمان کے بچے بنو، یہودی کی اولاد نہ بنو۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام آج تم لوگ کر رہے ہو۔ یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کیا، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو اپنے گاؤں اور بستی سے نکال دیا، یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کی توہین کی۔ مسلمان کا بچہ نبی کی تعریف کرتا ہے مگر یہودی کی اولاد نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مسلمان کے بچے بنو، نبی کے سچے پکے غلام بنو۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام جو آپ نے حدیث سن لیا۔ اجازت دیجئے تو ایک چھوٹی سی دوسری حدیث سناؤں، پھر مقام اہل بیت۔ ارے زور سے بولو، پھر مقام اہل بیت۔ اجازت ہے تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء
लहुल हम्द वला फखरा वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ईन व मुशफ़्फ़ईन वला फखरा व फी रिवायतिन उखरा अना इमामुन नबिय्यीन वला फखरा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। इधर देखो, आज मुसलमान का बच्चा मुखिया बन जाता है तो समझता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। आज आदमी को गुरूर हो जाता है, सरपंच बन गया, प्रधान बन गया तो आदमी समझता है हम प्रधानमंत्री बन गए। इधर देखिए, नबी का जुमला सुनो और सबक हासिल करो, अमल करो। नबी फरमाते मैं तमाम औलादी आदम का सरदार हूं मगर फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा मगर कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आम आदमी तो छोड़ो, आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर होंगे मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा मगर कोई फख्र नहीं है। तमाम नबियों का मैं इमाम हूं मगर कोई फख्र नहीं है। ये है मुस्तफा का मकाम, ये है मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, समझना है, सुन्नी बनकर रहना है और हुजूर मसूद मियां का दीवाना बनकर रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, मस्जिद को आबाद रखना है। इधर देखो, नमाज की पाबंदी करनी है, शराब जुआ सट्टा से दूर रहना है। सच्चा मुरीद, सच्चा दीवाना वही है जो पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। हाथ उठाकर बोलो, जो अपने पीरो मुर्शिद के रास्ते पर चले। क्या मतलब? नमाज की पाबंदी करे, शरीयत की पाबंदी करे, जायज और नाजायज का हमेशा ख्याल रखे, बीवी का हक अदा करे, माँ का हक अदा करे, बाप की इज्जत करे, अपने पड़ोसियों का ख्याल करे। सच्चा मुरीद वो है जो हुजूर के बोलो बताए हुए रास्ते पर चले। अभी तो आपने मकामे रसूल मुलाहिजा किया, अब चलिए दूसरे नंबर पर। चूंकि वक्त नहीं है, वक्त का भी लिहाज रखना है। अभी आप कुछ देर के बाद देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। अरे जोर से बोलो, आप देखेंगे इसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे हैं। इधर देखिए, देखेंगे बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। इधर देखिए, आप इसी से अपने दीन की अहमियत जानो। दुनिया, इधर देखिए, लोगों का बेटा जब इंजीनियर बनता है तो इस तरह से उनको दूल्हा नहीं बनाया जाता। डीएम बनता है, दूल्हा नहीं बनाया जाता। लेकिन कसम खुदा, ये मुस्तफा की शरीयत इधर देखो का सदका है और शरीयत की अफजलियत और उसकी देन है कि जब बच्चा आलिम दीन बनता है तो उसको दूल्हा बनाया जाता है। क्योंकि दुनिया में इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अब चलिए दूसरे नंबर पर, मकामे अहले बैत क्या है? अरे जोर से बोलो, मकामे अहले बैत क्या है? अगर हदीस सुनना चाहते हो तो ऐसे नहीं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 کی حدیث سنو۔ ان عمر بن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمہ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجلهم بكساء وعلي خلف ظهره فجله بكساء اللهم الله ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی، میری طرف دیکھیے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں اہل بیت، زور سے بولو، قرآن کی آیتیں اہل بیت آیت تطہیر جب ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے نبی نے ادھر دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی؟ زور سے بولو، ام سلمہ کے گھر میں۔ تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، غور سے سنیے، حضرت فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا۔ ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا اے فاطمہ ادھر آؤ، اے حسن و حسین ادھر آؤ، اے علی ادھر آؤ۔ جب سب آ گئے تو نبی نے سب کو حکم دیا بیٹھ جاؤ، اے فاطمہ بیٹھ جاؤ، اے علی بیٹھ جاؤ، اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنے نورانی چادر کو سب کے سروں پر ڈال دیا، سب کو چادر میں لپیٹ لیا۔ لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے پروردگار، یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہیں یا اللہ، یہ سارے کے سارے میری اہل بیت پاک ہیں۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آج آپ میری تقریر کم سمجھ رہے ہیں، آپ کا تربوز کم ہل رہا۔ زور سے بولو، آپ کا تربوز جو ہے یہ تربوز، ارے بولو یہ سر جو ہے یہ تربوز ہے آپ کا۔ ادھر دیکھو تھوڑا آپ ہلاؤ تاکہ پتا چلے۔ یہ بتاؤ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بنگال کا مسلمان اردو نہیں سمجھتا، بنگال کو بدنام مت کرو۔ ایسا نہیں ہے، بنگال کا مسلمان اردو سمجھتا ہے۔ اگر نہیں سمجھتے تو بولو اپنے علماء کو کیوں یاد کرتے؟ یہ آپ کی محبت ہے۔ میری طرف دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، نبی نے کتنے لوگوں کو چادر میں چھپایا؟ زور سے بولو، 4۔ ارے زور سے بولو، کن کو؟ 4۔ کس کو زور سے بولو؟ حضرت مولا علی، دوسرے نمبر پر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو تیسرے اور چوتھے نمبر پر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب آپ بتائیے، اور نبی نے کیا دعا کی؟ زور سے بولو، نبی نے کیا دعا کی؟ اللہ، یہ جتنے لوگ میری چادر میں چھپے ہوئے ہیں یہ سب کے سب میری اہل بیت ہے۔ میری آرزو ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی ہر گندگی کو دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک صاف ستھرا بنا دے۔
پاک صاف ستھرا بنا دے۔ میری طرف دیکھیے حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا میں، ادھر دیکھیے کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر ہے، حسین غلط ہے۔ وہ پاگل کتے ہیں جو یزید کو حق پر مانتے ہیں اور حسین کو غلط مانتے ہیں۔ اس آیت پاک میں دیکھو، ادھر دیکھو، جن کے پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے، جن کے پاکی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، بولو جن کے پاکی کا ذکر قرآن میں ہے، بولو وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں غلط ہو سکتا۔ مصطفیٰ بھی پاک ہے، مصطفیٰ کا خاندان بھی پاک ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت بھی پاک ہے، لیکن کچھ ناپاک لوگ کہتے ہیں حسین غلط ہے۔ شاید ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ یزید کتنا بڑا بے ایمان اور کتنا بڑا ظالم انسان تھا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے فاطمہ کی لاڈلی بیٹی بہو کو بے نقاب کروایا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینے کی عورتوں کے سامنے اپنے فوجیوں کو کتوں کی طرح چھوڑ دیا۔ یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مسجد نبی کی بے حرمتی کی، جس نے بولو مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی۔ تو اتنا بڑا بولو، اتنا بڑا شیطان اور اتنا بڑا فاسق اور فاجر، اور زور سے بولو اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، تم کہتے ہو اس کو حق پر، اور جن کے ہونٹوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ گود میں بیٹھایا کرتے تھے، جن کو مصطفیٰ کاندھے پہ بیٹھایا کرتے تھے، جن کے رونے سے رسول رو پڑتے تھے، تم ان کو کہتے ہو غلط ہے۔ کان کھول کر سن لو، جو یزید کی اولاد ہے وہ یزید کو حق پر مانے۔ ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کو حق پر مانتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے، جو یزید کی اولاد ہے، یزید کو بولو، جو یزید کا غلام ہے، یزید کا بولو، یزید کی اولاد ہے، وہ یزید کو حق پر مانے۔ ہم تو حسین کے غلام ہیں، حسین کو حق پر مانیں گے۔ حضرات اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو حدیث سناؤں گا لیکن ایک بات بتاؤ، یزید کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو، بولو یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ معاویہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یزید کے بیٹا کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، معاویہ۔ ادھر دیکھیے یزید، ادھر دیکھیے یزید تو بدنام زمانہ، لیکن اس کا بیٹا نیک تھا۔ ادھر دیکھیے اس کے بیٹا کی عمر 18 سال کی تھی۔ جب باپ مر گیا تو لوگوں نے زبردستی اسے کرسی پر بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا؟ سنیے، معاویہ نے بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا 18 سال کا تھا، جب یزید مر گیا تو لوگوں نے زبردستی باپ کی کرسی پر اسے بیٹھانا چاہا، تو معاویہ نے کیا کہا کہ مجھے باپ کی کرسی سے نفرت ہے، مجھے اس کرسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے میرا باپ جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ ادھر دیکھیے اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یزید کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا باپ کو حق پر نہیں مان رہا ہے، مگر ڈپلیکیٹ بیٹے کہتے ہیں حق پر ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم اصلی بیٹا کی بات مانے کہ ڈپلیکیٹ بیٹا کی بات مانے۔ حضرات لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ سنی بن کر رہیے، سرکار بولو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت رکھیے، ان کی پیاری اولاد سے محبت رکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قیامت تک جتنی بولو اولادیں پیدا ہوں گی، ہر ایک سے آپ کو محبت رکھنی ہے۔ یہی ہمارا
जोर से बोलो अकीदा है। इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस आपको सुनाऊं, लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे जोर से बोलो थके तो नहीं। अभी तो आपको इधर देखिए अजीम दौलत लेनी बाकी है। अच्छा ये बताओ, इस जलसे में जितने लोग आए हैं कुछ लेने आए हैं कि सिर्फ देने आए हैं? अरे हाथ उठाओ, जोर से बोलो क्या है? यहां जितने लोग आए हैं सब लेने आए हैं ना? लेने क्या लेने आए हो? आप हुजूर की दुआएं लेने आए हो। जोर से बोलो, आप हजरात हुजूर के नजरे करम के मोहताज हो। नबी की औलाद एक नजर आपको देख ले तो आपकी किस्मत सवर जाए। इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने इधर देखो, आप अपनी औलाद से भी ज्यादा और अपनी जात से भी ज्यादा हुजूर पीरो मुर्शिद से मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको और भी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। माशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठे। ये छोकरा कहां उठा? ये बच्चे को पकड़ के बैठा, बैठो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो। अरे जोर से बोलो, अगर पेशाब की जरूरत हो तो जाने दो, वरना कहीं ऐसा ना हो अगल बगल फर्श खराब हो जाए। अरे जोर से बोलो, इसलिए अगर पेशाब की जरूरत है तो जबरदस्ती मत रोको। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। इधर देखिए, ये बहुत शानदार हदीस है, ध्यान दो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं, इधर देखिए हदीस का मतलब मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिए, हदीस तो सुना दिया, अब मतलब सुनिए। नबी के फरमान का मकसद ये है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है, दुनिया में मोहब्बतें बेशुमार है। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, सबकी मोहब्बत। मगर कान खोल कर सुन लो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। इधर देखिए, मोहब्बतें दुनिया में बेशुमार है, बहुत सारे अक़साम है। इधर देखो, मगर सारी मोहब्बतों में, जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, सारी मोहब्बतों में मेन कितनी मोहब्बत है? तीन। इधर देखिए, अगर ये तीनों सीने में है तो माँ की मोहब्बत भी काम आएगी, बाप की मोहब्बत भी काम आएगी। इधर देखो, सबकी मोहब्बत काम आएगी, उस्ताद की मोहब्बत काम आएगी। और अगर ये तीनों मोहब्बत में से एक भी निकल जाए तो सारी मोहब्बतों पर पानी फिर जाए, कोई फायदा नहीं। माँ को तुम घी में डुबो दोगे, बाप का जूता सर पर लेकर पूरी जिंदगी घूमते रहोगे, मगर कोई फायदा नहीं। शर्त यह है कि तीनों मोहब्बत सीने में रहे। वो तीन मोहब्बत क्या है? ध्यान से सुनिए। मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है कि तुम लोग हर हाल में अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, तुम्हें हर हाल में रोजी अता करता है, अपनी नेमतें खिलाता है। इसलिए सुन लो, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, मोहब्बत का अव्वल दर्जा ये है, आला दर्जा ये है कि हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो, अपने रब को महबूब जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत
محبت کرو. یہ محبت کا اول درجہ. ارے زور سے بولو, یہ محبت کا اول درجہ. بچے کو بیٹھاؤ, اے چینل والے بیٹھو, جلدی بیٹھو. یہ لوگ اگر بندر کی طرح اچھلتا ہے تو مجمع بھی اسی کو دیکھتا ہے. آج ہم لوگ چینل والوں سے بڑے پریشان ہیں. یہ چینل والا اپنا پیسہ کماتا ہے لیکن مولویوں کی زندگی کو چٹنی بناتا ہے. یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے. کیا کرتے تھے؟ زور سے بولو. یہ لوگ ہم لوگوں کی تقریر کو پہلے سنواتے تھے, اب سنواتے نہیں ہے, چٹاتے ہیں. کیا کرتے؟ تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا اور اس کو عوام کو چٹایا, اور اگر غیروں نے بھی بٹن کھول دیا تو غیروں نے بھی اس تقریر کو چاٹنا شروع کر دیا. ان چینل والوں نے کتنے لوگوں کی زندگی کو چٹنی بنا دیا ہے. اس لیے اب میں ان چینل والوں کو کچھ دنوں کے بعد اگر یہ لوگ ہوش میں نہیں آئے, اپنے علماء کا خیال نہیں رکھا, تو ان سارے چینل والوں پر میں ایکشن لوں گا. ارے ایک بھی میری تقریر میں نہیں بیٹھے گا. ہمارے علماء کے نام کے سامنے یہ لوگ کتا, بلی, بندر, چھچھندر. مولوی کے منہ سے نکلا کتا تو کتا بنا دیا, مولوی کے منہ سے نکلا بندر تو ان کے سامنے بندر بنا دیا. ارے زور سے بولو. اور مولوی کے منہ سے نکلی بکری تو بکری بنا دیا. ارے زور سے بولو. یہ لوگ ہم لوگوں کے نام کے سامنے کتا, بلی, چھچھندر, بندر, کلندر سب بناتے ہیں. ان سے کہیے ہوش میں آئے, اور ان سے کہیے تقریر لوگوں کو سنوانا ہے تو سنوائے, چٹائے نہیں. یہ چٹانے والی تقریر ہماری شریعت کو نہیں چاہیے, ہمارے دین کو نہیں چاہیے. علماء کی تقریر سنواؤ. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. ادھر دیکھو, میں یہ عرض کر رہا تھا اصل محبت کتنی ہے, زور سے بولو. ارے میں یہ عرض کر رہا تھا نا, ادھر دیکھو پھر سے بولو اصل محبت کتنی ہے, زور سے بولو. 3. پہلی محبت دیکھ لیا. پہلی محبت کس کی ہے, زور سے بولو. ارے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو کس کی. بولو, ہاتھ اٹھاؤ, بولو زور سے. کس کی محبت؟ اللہ کی اول درجہ. ادھر دیکھو, محبت کا یہ ہے کہ تم لوگ ہر حال میں کس سے محبت کرو؟ اللہ سے. اب دوسرا درجہ کیا ہے, تیسرا درجہ کیا ہے, سن لو, دھیان سے سنو. نبی فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرو, اپنے رب کو محبوب جانو, اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرو, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی آل و اولاد سے زیادہ, اپنے تن من دھن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو. اور محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے, محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے, اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں, مجھ سے بھی محبت کرو. محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے, اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میں اس کا رسول ہوں, مجھ سے بھی محبت کرو. اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سن لو, میری اہل بیت اگر مجھ سے سچی محبت ہے, محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو. ادھر دیکھو, اللہ سبحان اللہ. چلو بھائی, سیٹو جوش میں آیا یا ہوش میں آیا؟ اب تک یہ سو رہا تھا, یہ جوش میں نہیں ہوش میں آیا. زور سے بولو. ماشاءاللہ یہ دیوانہ لڑکا ہے, ماشاءاللہ بہت خدمت گزار ہے. میری دعا اللہ اسے ترقی دے, ہمارے سارے بچوں کو ترقی دے. بولو آمین, زور سے بولو. ادھر دیکھو, محبت بولو, اصل محبتیں کتنی ہیں, ہاتھ اٹھاؤ, زور سے بولو. 3. اول درجہ کیا ہے, زور سے بولو, اللہ کی محبت. نبی فرماتے اگر اللہ سے سچی محبت ہے
تو دوسرا درجہ یہ ہے مجھ سے کرو، اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اولاد سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، آج پورا بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا، ارے زور سے بولو، پوری دنیا کے مسلمان آل رسول کے شیدائی، آل رسول کے دیوانے۔ یہ دیوانگی کیوں ہے؟ ارے زور سے بولو، یہ دیوانگی کیوں ہے؟ دیوانگی کی وجہ یہ ہے، ادھر دیکھو، آپ میں اور ہم میں، بولو آپ میں اور ہم میں اور حضور میں بہت بڑا فرق ہے۔ ادھر دیکھیے، ہمارا رشتہ میرے آقا سے صرف ایک رشتہ ہے، لیکن آپ کا رشتہ دو رشتہ ہے۔ ہم صرف غلام رسول ہیں اور آپ غلام رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں۔ ہمارے خون میں ان کے خون میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کے رگوں میں جو خون ہے وہ مصطفیٰ کا خون ہے، فاطمہ زہرا کا خون ہے، امام حسن و حسین کا خون ہے۔ اور ادھر دیکھو رسول کے، ادھر دیکھو ہمیں رسول کی ذات سے بھی محبت ہے اور رسول کے خون سے بھی محبت ہے۔ اگر اجازت دیجئے تو ایک واقعہ سناؤں، سنو گے؟ زور سے بولو کہ تقریر ختم کر دوں، اور زور سے بولو تقریر ختم کر دوں کہ ابھی چلو؟ اب یہ مت سوچیں گے، ادھر دیکھیے، جب میں کرسی پر عام جلسے میں ہوتا ہوں، ادھر دیکھیے، تو وہاں میری مرضی چلتی ہے، لیکن یہاں بادشاہ کے سامنے میں ہوں۔ ارے زور سے بولو، حضور ہمارے لیے بادشاہ اور ہم غلام، تو اب غلام بغیر بادشاہ کی اجازت کے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ یہ مت سوچیں گے کہ بڑی لمبی تقریر ہوگی، میں اتنی لمبی نہیں کروں گا کہ آپ لمبے ہو جاؤ، آپ کا خیال رکھوں گا۔ بس زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ یا 15 منٹ حضور کی اجازت جب تک رہے گی میں آپ سے خطاب کروں گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو۔ ایک واقعہ سنیے بہت شاندار، ادھر دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے کفار و مشرکین نے اپنے جاسوس کو بھیجا۔ ارے بولو، کس کو بھیجا؟ زور سے بولو۔ جاسوس کو۔ کہاں بھیجا؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کیوں بھیجا؟ ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ محمد کیسے ہے، ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم ان پہ فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب جاسوس آئے تو ان لوگوں نے چھپ کر کیا دیکھا؟ میرے نبی کے دیوانے ان کو وضو کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ میرے نبی کے دیوانے وضو کرا رہے ہیں، اور جب ان کے بدن سے وضو کا پانی زمین پر گرنے لگتا تو جتنے صحابہ ہوتے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی اپنے چلو میں لے کر کوئی چہرے میں لگا رہے ہیں، کوئی سینے میں لگا رہے ہیں، کوئی شیشی اور بوتل میں جمع کر رہے ہیں۔ جب جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سردار سے جا کر کہا، بھول جاؤ کہ محمد کو قتل کرو گے، بھول جاؤ کہ محمد کا خون بہاؤ گے۔ ارے محمد کے ماننے والے گرچہ مٹھی بھرا ہے مگر ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے، ان کی مستانگی کا عالم یہ ہے کہ جب محمد کے بدن سے پانی نہیں گرنے دیتے تو ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا لہو زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ان کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان اور مصطفیٰ کے دیوانوں کا عالم۔ جہاں رہیے سنی بن کر رہیے۔ بس ایک آخری حدیث سنیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے، اور بولو تھکے تو نہیں، بس جلدی سے سن لیجئے۔ لیکن ایسی حدیث ہے بابو، ایسی حدیث ہے جو سورت سے زیادہ مشہور ہے۔ ارے بولو، سورت سے زیادہ مشہور ہے، لیکن مطلب پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ آج مطلب پر آپ کو دھیان دینا ہے۔ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ایسے نہیں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 269، صفحہ نمبر 269۔ ترمذی شریف جلد ثانی، باب مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 218 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال، ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقۃ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ بس اب تقریر نہیں ہوگی، اسی کے بعد تقریر ختم۔ اس حدیث کا مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، بڑی مشہور حدیث اور آپ نے سنی ہے اور میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ سنیے یہ حدیث، میں نے کئی کتاب کا حوالہ دیا، زور سے بولو 2، ترمذی شریف جلد نمبر 200، زور سے بولو 18، مشکاۃ شریف زور سے بولو 269، ارے زور سے بولو 269۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ادھر دیکھیے، میرے سرکار نے جس سال حج فرمایا، کیا فرمایا؟ زور سے بولو، حج کیا آپ نے، حج فرض ادا کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ میرے نبی نے جس سال حج کیا، اچھا آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی نے کس سال حج کیا؟ ادھر دیکھیے 9ویں ذوالحجہ، ادھر دیکھیے سن، ادھر دیکھیے 9 ہجری میں، جلدی بولیے 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج کب فرض ہوا؟ ایک چیز آپ کو بتا دوں، ادھر دیکھیے، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی، اور سے بولو صرف نماز مکے میں فرض ہوئی۔ ادھر دیکھو زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوا، ادھر دیکھو حج مدینے میں فرض ہوا، روزہ مدینے میں فرض ہوا۔ تو حج کب فرض ہوا؟ میرے نبی کے پردہ کرنے سے، ادھر دیکھیے، یعنی میرے نبی کے پردہ کرنے سے کتنے سال پہلے؟ لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال، یعنی 9ویں ہجری میں حج فرض ہوا۔ میرے نبی نے 10ویں ہجری میں حج کیا، اور 10ویں ہجری سے حج کرنے کے بعد بولو ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ نے وصال فرمایا، یعنی حج کرنے کے، بولو حج کرنے کے لگ بھگ 3 مہینہ بعد آپ نے وصال فرمایا۔ تو جس سال آپ نے حج کیا اسی سال کا واقعہ، اور جس سال آپ نے پردہ فرمایا اسی سال کا واقعہ۔ میرے نبی حج کے موقع سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، اونٹنی کا نام قصوا تھا، اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے ہزاروں صحابہ سے خطاب فرمایا۔ کیا خطاب فرمایا؟ سنیے، تقریر کیا، تقریر کے دوران بہت ساری باتیں بیان کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں نبی نے کیا کہا سن لو۔ آخری میں نبی نے 2 باتیں کہی، وہ 2 باتیں کیا ہیں سن لو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، او صحابہ، میں انقریب دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، انقریب میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انقریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو، میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، خوریزی مت کرنا۔ میں جا رہا ہوں ضرور، مگر 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 رہنما چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 پیشوا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، اختلاف مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔
اور زور سے بولو. ادھر دیکھو نبی نے بولو نبی نے یہ خطبہ کب دیا؟ زور سے بولو. نبی نے یہ کب کہا؟ پردہ کرنے سے جلدی بولو لگ بھگ 3 ماہ پہلے. ادھر دیکھیے جس سال نبی نے حج فرمایا اسی سال ہزاروں صحابہ کو عرفہ کے میدان میں عرفہ کے دن میرے نبی نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نصیحتیں کی، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن آخری میں جو کہا وہ 2 باتیں تھی. کیا تھی؟ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 قیمتی چیز، 2 وزنی چیز، 2 عظیم رہنما چھوڑ رہا ہوں، پیشوا چھوڑ رہا ہوں. میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. اچھا یہ بتاؤ نبی نے قرآن کا اور اہل بیت کا دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیوں کیا؟ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دھیان سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا، قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے. اس میں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. قرآن کو پکڑے رہنا اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. قرآن میں اور اہل بیت میں بڑا گہرا رشتہ ہوگا. قرآن ایک روایت یہ ہے لن یتفرقا، ایک روایت یہ مفتی صاحب قبلہ سے پوچھو، ایک روایت ہے لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوگا. کیا مطلب؟ قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑنا کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے. اس میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج و زکات کا طریقہ، جینے مرنے کا طریقہ، نکاح طلاق کا طریقہ. اور اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. یہ ہے اہل بیت رسول کی شان، یہ ہے اہل بیت رسول کا مقام. ادھر دیکھیے ہم مولوی، ادھر دیکھیے کتنوں بڑے مولوی بن جائے، کتنوں بڑے مولانا بن جائے، لیکن آل رسول کا جو مرتبہ ہے ہم اس کو زور سے بولو نہیں پا سکتے. ان کی بولو ان کی فضیلت ذاتی ہے اور ہم مولویوں کی فضیلت وصفی ہے. وصفی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمن، 4 پائے برو کتاب چند. عالم اگر باعمل ہے تب تو اس کی فضیلت ہے، اور اگر بے عمل ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آل رسول کا معاملہ یہ ہے، یہ جیسے بھی ہو ان کی شان بلند و بالا ہے. زور سے بولو ان کی شان بلند و بالا ہے، کیونکہ آل رسول کی فضیلت ذاتی ہے اور ہماری فضیلت
वस्फी है। इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, बस तकरीर खत्म हो रही है। हमारी माँ बहन, अपने शौहर की कदर कीजिए। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखती हो, हुजूर की मुरीदा हो, तो हुजूर के रास्ते पर चलो और अपने शौहर के मर्तबा को पहचानो, शौहर की कदर करो, शौहर की इज्जत करो। और ऐ मर्दों की जमात, आपसे कह रहा हूं, आप अपनी बीवी का हक अदा करो। बीवी को नौकर बोलो, बीवी को नौकरनी मत समझो, नौकरानी मत समझो। ये बीवी तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये तुम्हारे घर की रोशनी है, रोशनी। ये औरत तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाती है, मजबूत। जब तक तुम कुंवारे थे, तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन इस औरत ने तुम्हारे रिश्ते को घर में आते ही मजबूत बना दिया। तुम बाप बने, बाप बनने के कुछ दिनों के बाद दादा बन गए, नाना बन गए। तो ये औरत तुम्हारे घर की बहार है, बहार। ये औरत तोड़ने की चीज नहीं है, जोड़ने की चीज है। ये तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बनकर है, रहमत। जिसने औरत को तकलीफ पहुंचाई, गोया उसके घर से रहमतें नाराज होती है। इसलिए बीवी को खुश रखो, बीवी का हक अदा करो, बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को अपनी महबूबा जानो और बीवी ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मनि तबल हुदा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो। या हजरत।